بنیادی بات کہ امام کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی. دوسری بات جو نزاکت تھی سمجھنے کی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ 12 اماموں میں سب سے زیادہ سخت ترین عہد اور دور چوتھے امام کا ہے. نہ مولا کائنات کا ہے، نہ امام حسن کا ہے، نہ امام حسین کا ہے، نہ اس کے بعد چوتھے امام کے علاوہ کسی امام کا ہے. سب سے سخت ترین دور ہے امامت کا. ایک لفظ ہے امام زمانہ، امام وقت، امام عصر، ہے نا، یا صاحب الامر. ہر امام اپنے وقت کا صاحب الامر، امام زمانہ، امام وقت ہوتا ہے. دوسرا امام امام ہوتا ہے، امام وقت نہیں ہوتا. یہ بات پہنچ رہی؟ مسجد کوفہ میں ضربت و شہادت تک 3 امام موجود ہیں، بلکہ شہادت کے وقت تک 4 امام موجود ہیں، چوتھے امام بھی موجود ہیں. لیکن امام وقت مولائے کائنات ہیں اور بس. امام سب ہیں منصب کے اعتبار سے، مگر امام عصر، امام زمان، امام وقت صرف ایک ہیں، وہ ہمارے آپ کے پہلے امام. ان کی شہادت کے بعد اب امام وقت ہو گئے امام حسن. توجہ ہے؟ 28 سفر تک امام حسن امام وقت ہیں، امام حسین امام ہے، امام وقت نہیں ہے. اس کے بعد پھر امام حسین امام وقت ہیں 10 محرم 61 ہجری تک. وقت عصر کے بعد چوتھے امام اب امام وقت ہیں. بھائی توجہ ہے؟ اب امام وقت ہے. اگر سمجھنا ہے تو اس جملے سے پھر سمجھیے، کل میں نے اشارہ اس کا دیا تھا کہ عصر عاشور تک کوئی مشورہ ہے تو شہزادی امام حسین سے کر رہی ہیں، مگر عصر عاشور کے بعد جو خیمے میں آگ لگی تو اب امام وقت سید سجاد ہے. بات توجہ. اب آپ تمام اماموں کی شہادتوں کو پیش نظر رکھیے اور پھر بتائیے کہ 11 محرم وقت عصر، بعد عصر امام نے رموز امامت حوالے کیا، شہادت واقع ہوئی، اب امام وقت سید سجاد ہے. اتنا سخت وقت کسی اور کا امامت کی ابتدا کا ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور امام غربت میں شہید ہوئے، بیٹا مدینے میں موجود تھا. بات آتی رہے گی. 8ویں امام شہید ہوئے، 9ویں امام مدینے میں تھے. ٹھیک ہے. 6ٹھے امام شہید ہوئے، 7ویں امام ان کے پاس تھے، کوئی ایسی بات نہیں، زہر سے شہید ہوئے. مگر شام غریباں ہے چوتھے امام کی امامت کے آغاز کی شب. 11 محرم ہے چوتھے امام کی امامت کا پہلا دن. ایسے میں امامت کو لے کے چلنا کس قدر مشکل کام ہے اور کسی کے پاس نہیں. بھائی نے ہمارے کہا کہ ابھی تو 36 سال باقی ہے سن 61 ہجری سے. نہ میں آج اور آگے بڑھ جاتا. بے شک چوتھے امام مدینے پہنچے تو سب سے پہلی ذمہ داری تھی کائنات کو ظلم یزید سے آشنا کرنا. غور کر رہے ہیں آپ؟ حکومت کے خلاف ظلم یزید سے آشنا کرنا سب سے پہلی ذمہ داری امامت کی. اور امام نے اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوئے اور اسے پورا کیا. نتیجہ میں اس منظر کو ذہن میں بٹھانا ہوگا، ان حالات کو ذہن میں بٹھانا ہوگا.
نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف دیکھیے، اس وقت آپ کا سوشل میڈیا نہیں تھا کہ بیوقوفی والی باتیں بھی پہنچا دی جاتی ہیں، حالانکہ اس میں 2-3 پیسہ نیٹ کا جاتا ہی ہے نا، مگر پہنچائی جا رہی ہے۔ اس وقت کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے۔ بہت توجہ، اس وقت کا اہم ترین میڈیا ہے 2 مقام، ایک مسجد نبوی ہے اور دوسرا حرم کعبہ ہے۔ یہی 2 مقام ہیں میڈیا کے، میڈیا پلیٹ فارم یہی 2 ہے۔ امام علیہ السلام سے منبر چھین لیا گیا ہے، آپ غور کریں، منبر چھین لیا گیا ہے، امام منبر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ منبر مسجد نبوی کے منبر پر یزید کا گورنر بیٹھے گا، غور کر رہے ہیں آپ، جمعہ یزید کا گورنر پڑھائے گا۔ آپ دیکھیں میڈیا پہ کتنا کنٹرول کر لیا ہے حکومت نے، ورنہ اگر ایک خطبہ جمعہ امام کے ہاتھ آ جائے تو کیا بات نہیں عوام تک پہنچائی جا سکتی ہے؟ غور کریں آپ، تو پہلا کام عوام الناس تک حکومت کے ظلم کو پہنچانا، دوسرا کام سخت ترین امامت کا، اپنی امامت کو منوانا۔ آپ غور کر رہے ہیں، دوسرا کام اپنی امامت کو منوانا کہ یہ سلسلہ امامت کربلا میں ختم نہیں ہوا ہے، سلسلہ امامت زندہ ہے۔ اب پھر غور کیجئے کہ پنجتن امام حسین تک ہیں، ہے نا، پنجتن قصہ سے بھی مشہور ہیں، پنجتن مباہلہ سے بھی مشہور ہیں، پنجتن مقام عید فطر سے بھی مشہور ہیں، رسول نے انہیں پہچنوایا بھی ہے۔ تو پنجتن تک تو سب کا ذہن آنکھیں آشنا ہے، مگر اب امام حسین کے بعد یہ سلسلہ امامت چل رہا ہے، اس سے عوام الناس کو روشناس کرانا یہ امامت کا سب سے بڑا کام ہے۔ 2 کام، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تیسرا کام یہ ہے 36 برس کے خدمات۔ تیسرا کام بعد کربلا، کربلا سے شام تک کا سفر جو ہے وہ ہے 1700 کلومیٹر کا تقریباً، جو طے ہوا ہے تقریباً 2100 کلومیٹر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے قبیلے جو شاہراہ پر تھے انہوں نے لشکر یزید کی انٹری بند کر دی، کہا ہم تمہیں اس راستے سے جانے نہیں دیں گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ امام حسین قتل کر دیے گئے، ہمیں کوئی خبر نہیں تھی، مگر یہ ہے کہ ہم تمہیں اس راستے سے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے شاہراہ مقفل کر دیے، کئی جگہ جنگیں ہوئیں، اور کر رہے ہیں بہت سارے لوگ قتل کیے گئے، بہت سارے لوگ قتل کیے گئے، اور کر رہے ہیں تحفظ وجود کربلا میں شام پہنچنے سے پہلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں راستے بدلنے پڑے۔ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ شاہراہ چھوٹ جائے تو پھر اسی شاہراہ کو پکڑنے کے لیے بہت کلومیٹر بڑھ جایا کرتا ہے، اور کریں آپ۔ تو اب اس طرح سے حکومت شام کے خلاف ایک ذہن بن گیا کہ ہمیں اس حکومت کی مخالفت کرنی ہے۔ اس میں جو امامت کے چاہنے والے تھے وہ بکھرنے لگے، اور کر رہے ہیں آپ۔ ادھر واقعہ جناب مختار ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ یزید کے مرتے ہی 3 حکومتیں چھوٹی چھوٹی بن گئیں۔ ایک حکومت عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں خود مختار ہو گیا، بنایا ہوا یزید کا تھا، خود مختار ہو گیا، نہیں اب ہم ہی ہیں بعد یزید، اب ہم ہی ہیں، ایک مرحلہ۔ دوسرا عبداللہ ابن زبیر
وہ بھی خود مختار ریاست اس نے بنا لی. تیسرا یزید ابن معاویہ، اسے بٹھا دیا گیا. ہاں، معاویہ ابن یزید، اسے بٹھا دیا گیا، یعنی یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید، اسے بٹھا دیا گیا. یزید کے بعد اب یہ 3 ریاستیں بن رہی ہیں. توجہ ہے، ادھر ایک واقعہ اس سے پہلے ہو چکا ان حکومتوں کے پر. عبیداللہ ابن زیاد تو بن چکا تھا، عبداللہ ابن زبیر تو بن چکا تھا پہلے ہی. کتنی باتیں چھوڑو اور کتنی پڑھیں، اب اتنا وقت ہی نہیں دے پائیں گے. ایک واقعہ اس سے بھیانک ہو چکا تھا، اسے واقعہ حرہ کہتے ہیں، جس میں یزید کی طرف سے مدینے کو تاراج کر دیا گیا. واقعہ حرہ کو منبر سے پڑھا ہی نہیں جا سکتا، میری مجبوری ہے. واقعہ حرہ میں جو کچھ ہوا اسے منبر سے پڑھا ہی نہیں جا سکتا. نہ عورتوں کی حرمت باقی رہی، نہ اصحاب کی عزت باقی رہی. کئی ہزار قتل ہوئے. مسجد نبوی میں جہاں رسول کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے وہاں گھوڑا باندھ دیا گیا. دیکھیں ظلم کی انتہا. اس پرآشوب دور میں اور بھی چاہنے والے بکھر گئے. اب امامت کی ذمہ داری تھی کہ تمام چاہنے والوں کو کلیکٹ کریں. کوئی کہہ نہیں رہا تھا کہ میں شیعہ ہوں. اور کریں آپ. اب اگر آپ میرے جملے کی قدر کریں تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ کے بعد عبیداللہ ابن زیاد، عبداللہ ابن زبیر اور پھر مروان کی حکومتیں، معاویہ ابن یزید کے بعد ایسے سخت ترین دور سے بھی جو شیعیت کو بچا کے یہاں تک لے آیا اسے سید سجاد کہتے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اسے سید سجاد کہتے ہیں. یہ کسی بیمار اور مجبور کا کام نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ رسول اللہ. اسے سید سجاد کہتے ہیں. اب میرے بزرگ نے مجھے بہت بڑی زحمت دے دی کیونکہ میرا کوئی فقرہ پہلے سے تیار نہیں رہتا. شاید میں نے اسے اس طرح استعمال کیا تھا. آپ غور کریں. واقعہ حرہ میں نے کہا نا کہ منبر سے پڑھا نہیں جا سکتا. عبداللہ ابن زبیر جس نے مکہ کو تاراج کر دیا، جس نے جناب ابو حنیفہ کے سمیت 40 سے زیادہ بنی ہاشم کو قید کر کے قید خانے کے چاروں طرف لکڑی جمع کر کے دھمکی دی کہ ہماری بیعت نہیں کرو گے تو ان لکڑیوں میں آگ لگا دیں گے اور تم اس میں ختم ہو جاؤ گے. یہ ہے مکہ، یہ ہے مدینہ، یہاں واقع حرہ ہے. اور پھر ادھر خانہ جنگیاں. اتنی مصیبتوں میں بکھری ہوئی شیعت کو سنبھال کے لاہور کے اس مجمع تک پہنچا دینا یہ سید سجاد کا کارنامہ ہے. یہ سید سجاد کا کارنامہ ہے. رسول اللہ یہ سید سجاد کا کارنامہ ہے. 40 برس تک روتے نہیں رہے بیٹھ کر کے.
بلکہ شیعیت کو نمو دے رہے تھے، ارتقا دے رہے تھے، زندگی عطا کر رہے تھے. زندگی، اب بات تو واضح ہو رہی نا صدر محترم، زندگی عطا کر رہے تھے. کیوں کر زندگی عطا کرے؟ اپنے بابا کے غم کو بھی پہنچانا ہے، اپنے بابا کے غم کو بھی پہنچانا ہے. چلے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بکری پکڑے ہوئے کوئی چلا جا رہا ہے، دمبا پکڑے ہوئے چلا جا رہا ہے. بھائی ذرا ٹھہر تو جاؤ. اب یہ دیکھیں سرے راہ ہے، راستہ ہے، بازار ہے، بازار میں روک لیا. بھائی کہاں اس دمبے کو لے کے جا رہے ہو؟ حضور میں قصاب ہوں، اسے ذبح کروں گا. کہا ہاں اللہ نے حلال کیا ہے، حق ہے، مگر یہ خیال رہے جانور کو بھی بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کیا جاتا. دیکھیں دین سمجھایا، پہلے دین سمجھایا. اب ظاہر ہے کہ پورے بازار متوجہ ہو گیا نا، جانور کو بھی بغیر دانا پانی پلائے ذبح نہیں کیا جاتا. بھائی لے جا، ذبح کر دے. میں اس منظر کو دیکھ نہیں سکتا. میرا بابا تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، وہ بھی پسے پشتے گردن سے. اب آپ غور کریں، پہچانے امام کے طریقہ کار کو پہچانے. اگر کھڑے ہو کے مجلس پڑھے تو حکومت بینٹ لگا چکی ہے. آپ کو اجتماع کا حق نہیں ہے، آپ کو لوگوں سے گفتگو کا حق نہیں ہے. جاسوس لگے ہیں، گورنر کے اوپر پابندی ہے، مرکزی حکومت سے. دیکھو یہ تقریر نہ کرنے پائیں. تو تقریر سے روک سکتا ہے، تبلیغ سے تو نہیں روک سکتا نا. بھائی جملہ پہنچ رہا ہے. یا رسول اللہ، یا اپنے بابا کا غم بھی پہنچا رہے ہیں، شرافت اور انسانیت و اخلاق کا درس بھی دے رہے ہیں، شریعت بھی پہنچا رہے ہیں، شریعت بھی پہنچا رہے ہیں. امام نے دیکھا شیعت بکھر گئی ہے، ایک دوسرے کو بتا بھی نہیں پا رہا ہے کہ میں چاہنے والا ہوں. خوف یہ ہے کہ کہیں سامنے والا حکومت بنی امیہ کا جاسوس تو نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ، بھائی بھائی سے خوف کھا رہا ہے. خدا قسم جملہ سنو، دوست سے خوف کھا رہا ہے، پتہ نہیں اب یہ کس طرف ہے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا نا، پیسہ بہت بری چیز ہے. حالانکہ زندگی کی سخت ترین ضرورت کا نام ہے پیسہ، مگر جب ضرورت بھر رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کے بعد پیسہ بہت بری چیز ہے. حدیث مولا کی موجود ہے. کون بک جائے، کب بک جائے، خوف ہے. اتنے میں امام کا ایک چاہنے والا آ گیا. مولا میری بیٹی کی شادی ہے، خدا مبارک کرے، میں اس کے لیے دعا کروں گا. کہ مولا مگر اس تقریب میں آپ نہ آئے تو ہمارے لیے پھیکا پھیکا سا لگے گا. مولا آ جائیے اس تقریب میں. تقریب کاہے کی ہے؟ شادی کی. شہرت کاہے کی ہوگی سماج میں؟ فلاں کے گھر شادی ہے. شہرت اسی کی ہوگی نا، فلاں کے گھر شادی ہے. جو اس وقت کا برادری کا سوشل میڈیا ہوگا اسے کیا پتا ہوگا؟ فلاں کے گھر شادی ہے. بھائی اللہ تجھے مبارک کرے، اللہ بیٹی کو آباد کرے، مگر مجھے سہمت نہ دے. آقا آپ نہ آئیں گے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ کہ تو کیا سمجھے کربلا کیا تھی؟ اب آپ روئیں گے، اب میں کیا کروں بتائیے؟ آنسو روکوں تو یہ بڑا جرم ہے، اس لیے کہ آنسو سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. کہ بھائی
تجھے نہیں معلوم کربلا کیا ہے؟ جس نے اکبر کے چہرے کو مٹی میں ملتے ہوئے دیکھا ہو، کیا وہ کسی شادی میں شریک ہو سکتا ہے؟ اب بتاؤ عزیزوں میں کیسے پڑھوں، کس لہجے میں پڑھوں؟ کا آقا پہچانیے امامت کی طریقہ کار کو. آقا بے شک آپ کا غم بجا ہے، بے شک آپ کا غم بجا ہے، کہ میں تیرے لیے دعائیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ تیرا گھر، تیری بیٹی کا گھر آباد ہوگا. اگر تو واقعی مجھے بلانا چاہتا ہے تو ایک چھوٹا سا کام کر دے. اب جو روایت پڑھ رہا ہوں نا، اس پر ہمارے عمل ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، کہ چھوٹا سا کام کر دے. کہ کیا؟ میرے بابا کی ایک مجلس چھوٹی سی رکھ دے. ہمارے ہاں جہاں دولہا یا دلہن سجائے یا بٹھائے جانے والے ہوتے ہیں، جہاں مانجھا کہا جاتا ہے نا، مانجھا رت جگہ، یہ لفظ تو آپ کے ہی بولے جاتے ہوں گے، کراچی میں تو خیر بولے ہی جاتے ہیں، معلوم ہے اردو کے لفظ ہیں. وہاں ایک مجلس ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے، ہمارے یہاں تہذیب میں شامل. ایک مجلس رکھ دے، میں آ جاؤں گا. کہ آقا آپ کے غم سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے. ہائے ہائے، لفظ نہیں پہنچا. ہمارے لیے آپ کے غم سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے، یعنی کوئی تسکین نہیں ہے. آپ پر ہم رو لیں، اس سے زیادہ تسکین کسی خوشی سے مجھے نہیں ہوگی. کہاں؟ تب میں ضرور آؤں گا. اب ظاہر ہے کہ ظاہری پروپیگنڈا کیا ہے؟ دعوت برادری کو کہے کی ہے؟ شادی کی. اور کر رہے ہیں آپ؟ اگر حکومت تک کوئی خبر بھی ہے محلے کی تو کہے کی ہے؟ شادی کی. امام پہنچ گئے. اب جملہ خدا کی قسم رائے گا نہ کرنا، تمہیں قسم دے رہا ہوں، اس لہجے میں بہت کم گفتگو کرتا ہوں. امام پہنچے اور وہاں ذکر سید الشہداء مصائب کربلا تھوڑی دیر بیان ہوا. جتنی آنکھیں رو رہی تھی ایک دوسرے کو پہچان گئی، یہ شیعہ ہے. یہ کسی تقریب سے نہیں ہو سکتا تھا. جتنی آنکھیں رونے لگی، سب نے ایک دوسرے کو پہچان لیا. یہ چاہنے والا ہے، یہ مولا کا شیعہ ہے. اب وہ جو خوف تھا ان نگاہوں میں ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ چاہنے والے ہمارے. اس طرح امام نے چاہنے والوں کو کلیکٹ کیا. نہیں گیا؟ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا سا ہم لوگوں کے ذہن میں پڑا رہتا ہے، اور پڑا رکھنا اس لیے پڑتا ہے کہ کب کہاں کیا کیا پڑھ چکے ہیں. بہت ٹیکنیکل چیز ہے، مگر تھوڑا تھوڑا سا ذہن میں محفوظ رکھتا ہوں. میں نے پہلے دوسرے سال، یہ چوتھا سال ہے نا، دوسرے سال کے عشرے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ بنی ہاشم تا امام آخر کوئی غریب و فقیر نہیں تھا. اگر سوکھی روٹیاں یہ کھا رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ آج کھانے ہی کو نہیں تھا اس لیے مجبوراً کھا رہے ہیں. نہیں بات پہنچ رہی ہے؟ اور کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی معصوم فقیر نہیں تھا، یا غریب جس معنی میں بولا جاتا ہے ہمارے سماج میں اردو، کوئی غریب و فقیر نہیں تھا. سوکھی روٹیاں کھانے والا مولا 10,000 درہم کی خیرات کرتا تھا. اور کیا آپ نے در اہل بیت سے، اور کر رہے ہیں آپ، اس طرح خیرات ہوتی تھی. امام حسن کا بہترین دسترخوان تھا، مگر دوسروں کے لیے امام خود وہی سوکھی روٹی کھاتے تھے. دسترخوان سے خود کبھی نہیں کھایا. اور کیا؟ تو کوئی امام غریب و فقیر نہیں تھا. امام کے امامتوں کے 3 کام تھے: تجارت، زراعت میں ہی آپ سمجھیے، باغبانی، تجارت، زراعت، باغبانی اور غلہ بانی، فارمنگ ہے نا، گوٹ فارمنگ، کیمل فارمنگ،
ہارس فارمنگ، یہ تجارتیں تھیں، اور اس کی آمدنیاں امام اپنے یا اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتے تھے فراوانی سے، ان کے لیے آذوقے بھر، لفظ آذوقہ سمجھ رہے ہیں نا، اور پھر غربا اور فقراء میں تقسیم ہوتا تھا۔ 100 گھر مدینے کے تھے جہاں امام خود روٹیاں اپنے کاندھے پہ لاد کے پہنچایا کرتے تھے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ پیروں کے اور گھٹنوں کے گھٹوں کو دیکھ کے لوگوں نے کہا امام عبادتیں بہت کرتے تھے اس لیے گھٹتے ہیں۔ وقت شہادت بوقت غسل 5ویں امام سے پوچھا، کسی نے مولا یہ گھٹتے تو معلوم ہے مولا نماز میں دیر دیر تک سجدہ کرتے تھے، مقام سجدہ پہ گھٹے پڑ جاتے تھے، اسے کاٹنا پڑتا تھا، مولا یہ پشت پر گھٹا کیسے ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ گھٹے ان بوریوں کے اٹھانے کے ہیں جو میرا بابا غربا اور فقراء میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس طرح گزارے ہیں 36 سال، اور کیا ایک دوسرے کو روشناس کرانا، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو پہچاننا، اور حکومت وقت کو اس کے حدود میں رکھنا۔ امام علیہ السلام کا ظلم کو بے نقاب کرنے کا کارنامہ ہی تھا کہ جو معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھ کے یہ کہہ دیا کہ یہ تخت میرے لیے سزاوار نہیں ہے۔ کیسے اس تک یہ بات پہنچی؟ یہ اس خطبے کا پہلا اثر ہے جو امام نے دربار میں دیا تھا، اور کر رہے ہیں جو امام نے دربار میں دیا تھا، جسے معاویہ ابن یزید نے سنا تھا، اس کا اثر، اور پھر واقعات کربلا کی غموں اور اذیتوں کو امام نے جو پہنچایا، اس کا اثر۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد تخت پر بیٹھا کون؟ اب ذرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیجئے کہ ظلم کیوں اتنا پنپتا رہا۔ اس کے بعد بیٹھا مروان ابن حکم۔ مروان ابن حکم کون ہے؟ جو رسول کا مدینے سے شہر بدر کیا ہوا ہے۔ غور کریں آپ، سوچئے مدینے سے شہر بدر کیا ہوا 65 ہجری میں بادشاہ ہونے جا رہا ہے، 64-65 کے درمیان۔ کتنی طویل عمر ہے اس کی؟ اس وقت سے اسی منصب کی لالچ میں تھا، جو تیسرے عہد میں بھی قریب ہوا مدینے میں، پھر ولید کے یہاں اس نے بیگاری کی، پھر شام یزید کے یہاں پہنچ گیا۔ یہ وہ ہے جو خود مروان اور اس کا باپ شہر مدینہ سے شہر بدر کیا ہوا ہے، اور رسول نے کہا تھا کہ اگر یہ مدینے کے حدود کے 1 کلومیٹر کے اندر نظر آ جائے، 1 میل کے اندر، تو یہ واجب القتل ہے۔ پہلی خلافت میں وہ 3 میل ہو گیا، 3 میل بھی نظر آ جائے تو واجب القتل ہے۔ دوسری خلافت میں یہ 5 میل ہو گیا، 5 میل کے اندر نظر آ جائے تو واجب القتل ہے۔ جو 5 میل کے اندر نظر آ جائے، اب ذرا حالات کو سمجھ لیجئے، وہ واجب القتل ہے۔ تیسرے مرحلہ خلافت میں وہ مدینے میں مشیر خلیفہ ہے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا سکا تھا۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ انہیں بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد یہ شام چلا گیا، معاویہ کے ساتھ ہو گیا، ولید کے یہاں گورنر کا مشیر بن کے رہا 28 رجب سن 60 ہجری میں۔ امام نے مدینہ چھوڑا، حالات بدلے، یہ بھی وہاں پہنچ گیا، شام میں رہنے لگا۔ اب اس فراق میں کہ حالات بنے اور کہیں مجھے کوئی بڑا منصب ملے، یزید مر گیا، معاویہ ابن یزید کو اس نے خود بٹھایا، اور اس کے بعد اس نے جب خلع
حکومت کر دیا تو اسے قتل کرا دیا اور پھر حاکم وقت بن گیا۔ اب آپ غور کریں کہ جو رسول کا نکالا ہوا ہے، اگر ایسا شخص حاکم ہو تو دین کو لے کے چلنا کس قدر مشکل ہو سکتا ہے۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ اب ایسے حالات اور ایسے سیاسی پس منظر میں سب سے بڑا کام تھا میڈیا کے ذریعہ اپنی امامت کو پہچانوانا، اپنی امامت کو پہچانوانا۔ اب کیسے پہچانوائیں؟ مدینے میں منبر دیا نہیں جاتا، مدینے میں منبر دیا نہیں جاتا، خطبہ دے نہیں سکتے، نماز بھی اس طرح نہیں پڑھ سکتے جیسے سب لوگ پڑھ رہے ہیں۔ امام نے کنارے مصلی اپنا لگا رکھا تھا، کنارے۔ بھائی نماز تو پڑھنے دو گے؟ وہ نماز وہاں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ عزیزو، اب عوام تک اپنی مستند امامت کو پہچانوانا،